بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اعترضوا بأن الصفات كانت لو كانت واجبة لذاتها لكانت باقية والبقاء معنى فيلزم قيام المعنى بالمعنى فأجابوا بأن كل صفة فهي باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة. بس پہلے اتنا سا سمجھ لیں جو میں نے پڑھا ہے 1.5 سطر کی پونے 2 سطر کے بارے جو پڑھی ہے پہلے اس کو سمجھو تب آگے ہم سمجھائیں گے. امام حمید الدین زریری اور ان کے متبعین نے یہ کہا کہ قدیم اور واجب کے درمیان تساوی کی نسبت ہے. ہر قدیم واجب ہے اور ہر واجب قدیم ہے. تو قدیم اور واجب دونوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہے. جس طرح قدیم واجب کے ہر فرد پر صادق آتا ہے اسی طرح واجب قدیم کے ہر فرد پر صادق آتا ہے. قدیم کا ایک فرد ہے واجب تعالی اور دوسرا ہے صفات. یہ دونوں قدیم ہیں تو دونوں واجب ہیں. اور اللہ کی ذات بھی قدیم ہے اور اللہ کی صفات بھی قدیم ہے. تو جس طرح قدیم اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات دونوں پر صادق آتا ہے اسی طرح واجب اللہ کی ذات اللہ کی صفات دونوں پر صادق آتا ہے. تو قدیم اور واجب کے درمیان تساوی کی نسبت ہے. ہر قدیم واجب ہے اور ہر واجب قدیم ہے. یہ کس نے کہا؟ امام حمید الدین زریری اور ان کے متبعین نے یہ بات کہی. اور جمہور اشاعرہ نے یہ کہا تھا کہ واجب اور قدیم کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. قدیم عام ہے واجب خاص ہے. قدیم عام ہے اس لیے کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات دونوں پر قدیم صادقات ہے, دونوں قدیم ہے. مگر واجب خاص ہے, صرف اللہ کی ذات پر ہی واجب صادق آتا ہے. اللہ کی ذات ہی واجب الوجود ہے, صفات واجب الوجود نہیں ہے. تو صفات واجب الوجود جب نہیں ہوا تو واجب خاص ہوا. تو واجب صرف اللہ کی ذات پر صادق آتا ہے, اللہ کی صفات پر واجب صادق نہیں آتا ہے. تو واجب خاص اور قدیم عام. تو جمہور اشاعرہ کے نزدیک قدیم عام واجب خاص. امام حمید الدین زریری اور ان کے متبعین کے نزدیک دونوں میں تساوی کی نسبت ہے, دونوں برابر ہے. ہر واجب قدیم اور ہر قدیم واجب. جو بھی قدیم ہے سب واجب ہوگا. اللہ کی ذات قدیم اور اللہ کی صفات قدیم ہے تو اللہ کی ذات اللہ کی صفات واجب بھی ہے. اور ہر واجب قدیم, جو بھی واجب ہوگا وہ قدیم ہوگا. اللہ کی ذات واجب ہے, اللہ کی ذات قدیم ہے. اور صفات واجب ہے, صفات بھی قدیم ہے. تو قدیم اور واجب کے درمیان امام الدین زریری ان کے متبعین کے نزدیک تساوی کی نسبت ہے. جمہور اشاعرہ کے نزدیک عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. یہ بات میں آ گئی. تو اب امام الدین زریری اور ان کے متبعین ایک طرف, جمہور اشاعرہ دوسری طرف, ان دونوں کے درمیان اختلاف کہاں پر ہے؟ اختلاف صرف واجب پر رہا کہ واجب قدیم کے ہر فرد پر صادق آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو جمہور اشاعرہ کہتے ہیں قدیم کے ہر فرد پر واجب صادق آئے گا. اور کہتے ہیں جمہور اشاعرہ نہیں, غلط کہا. امام حمید زریری کہتے ہیں قدیم کے ہر فرد پر واجب صادق آئے گا, مگر جمہور اشاعرہ کہتے ہیں قدیم کے ہر فرد پر واجب صادق نہیں آئے گا. قدیم کا ایک فرد صفات بھی تو ہے, صفات بھی تو قدیم ہے, مگر واجب اس میں صادق نہیں آئے گا. تو جمہور اشاعرہ کہتے ہیں کہ واجب قدیم کے ہر فرد پر صادق نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہے مگر واجب اس میں صادق نہیں آئے گا. اور حمید زریری کیا کہتے ہیں کہ قدیم ہر قدیم پر واجب صادق آئے گا, جو بھی قدیم وہ سب واجب ہوگا. چونکہ صفات قدیم ہے وہ بھی واجب ہے, اللہ کی ذات قدیم وہ بھی واجب ہے. تو واجب کے بارے میں اختلاف ہوا اور قدیم کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. قدیم کے بارے میں دونوں کا اتفاق ہے, قدیم کے بارے میں دونوں اتفاق ہے. مگر صرف واجب کے بارے میں اختلاف ہے کہ جمہور اشاعرہ کہتے ہیں کہ صفات باری واجب نہیں ہے, واجب وجود نہیں ہے. اور حمید الزریری کیا کہتے ہیں صفات بھی واجب ہے. یہ اختلاف ہوا. یہاں آج جو عبارت ہم نے پڑھی ہے اس عبارت سے متأخرین نے
یعنی امام الزریری نے اپنے اوپر خود اعتراض کیا، اپنے اوپر خود اعتراض کیا کہ ہم نے صفات کو تو واجب کہہ دیا ہے، لیکن امام الزریری نے اپنے اوپر اعتراض یہ کیا کہ اگر صفات کو واجب کہیں گے، سمجھو اعتراض کس نے اعتراض کیا؟ امام الزریری نے اپنے اوپر خود اعتراض کیا کہ ہم تو صفات کو واجب کہہ رہے ہیں اور جمہور اشاعرہ صفات کو واجب نہیں کہہ رہے ہیں، صفات کو واجب جمہور اشاعرہ نہیں مان رہے اور ہم صفات کو واجب مان رہے ہیں۔ تو اپنے اوپر انہوں نے اعتراض کیا کہ اے حمد الزریری، تم جو صفات کو واجب کہتے ہو تو واجب کا وجود ضروری، واجب کا بقا ضروری، وجود ضروری اور اس کا عدم محال ہوتا ہے۔ واجب کا عدم محال ہوتا ہے اور بقا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر صفات واجب ہوں گی تو صفات کے واجب ہونے کی وجہ سے واجب کا عدم محال اور وجود و بقا ضروری ہوتا ہے، تو صفات کا باقی رہنا ضروری اور اس کا عدم محال ہوگا۔ تو جب اس کا باقی رہنا ضروری تو صفات کو ہم کو باقی ماننا پڑے گا، کہنا پڑے گا صفات الباری تعالیٰ باقی، یہ کہنا پڑے گا صفات الباری تعالیٰ باقیتن کہنا پڑے گا۔ تو باقیتن جو اسم مشتق ہے اس کو صفات پر محمول کرنا پڑے گا، صفات ہوگا مبتدا، باقیتن ہوگا خبر، یہ کہنا پڑے گا باری تعالیٰ کی صفات باقی ہے، یہ کہنا پڑے گا ہم کو۔ اور باقیتن اسم مشتق ہے اور اسم مشتق کا اطلاق جب کسی اسم پر ہوتا ہے تو اس اسم مشتق کا ماخذ اشتقاق اس اسم کے ساتھ مبتدا کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم کسی پر عالم کا اطلاق کریں گے، کہیں گے افتخار عالم عالم، افتخار عالم عالم ہے، تو عالم اسم مشتق کا اطلاق کس پر کیا؟ افتخار عالم پر کیا۔ تو اسم مشتق کا اطلاق افتخار عالم پر کرنے کا یہی مطلب ہوا کہ صفت علم اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، یہ مطلب ہوا۔ تو پتہ چلا کہ کسی اسم مشتق کا اطلاق کسی اسم ذات پر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس اسم مشتق کا ماخذ اشتقاق، جو بھی ماخذ اشتقاق ہو وہ مبتدا کے ساتھ قائم ہے۔ افتخار عالم عالم کا مطلب عالم کا ماخذ اشتقاق علم و افتخار عالم کے ساتھ قائم ہے۔ سعد حافظ القرآن، سعد حافظ قرآن ہے، تو حافظ قرآن یہ اسم مشتق ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ حفظ قرآن جو ماخذ اشتقاق استاد کے ساتھ قائم ہے، کل کہیں یاد نہیں ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کو کہیں گے کہ محمود صالح، محمود صالح ہے، تو صالح کا ماخذ اشتقاق صلاح ہے، وہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ تو کسی اسم ذات پر اسم مشتق کے اطلاق کرنے میں تو ہوتا ہے کہ اس اسم مشتق کا ماخذ اشتقاق اس کے ساتھ قائم ہے۔ یہاں پر بھی ہم صفات باری کو مبتدا بنا کر کے باقیتن کا حمل اس پر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں صفات الباری باقیتن، اس کا مطلب باقیتن اسم مشتق کا ماخذ کا جو بقا ہے وہ صفات کے ساتھ قائم ہے، یہ مطلب ہوا۔ اور ایک بات یہ سمجھو کہ جو چیز قائم بالغیر نہ ہو، جو چیز اپنے موصوف کے ساتھ اپنے محل کے ساتھ لگ کر موجود ہوتی ہو، اس سے الگ ہو کر اس کا کوئی وجود نہ ہو، فلاسفہ ایسی چیز کو عرض کہتے ہیں اور متکلمین اسی کو معنی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معنی کہتے ہیں۔ جو چیز اپنے موصوف اور محل کے ساتھ لگ کر ہی موجود رہ سکتی ہو، موصوف اور محل سے الگ ہو کر اس کا کوئی وجود نہ ہو سکتا ہو، فلاسفہ ایسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ عرض، اور متکلمین اسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ معنی۔ تو ایک ہی چیز ہے معنی اور عرض، ان کے یہاں معنی ان کے یہاں عرض ہے۔ جیسے یہ رنگ ہے، دیوار کا رنگ، یہ دیوار کا رنگ اپنے محل اپنے موصوف کے ساتھ لگ کر ہی یہ موجود رہ سکتا ہے، الگ ہو کر اس کا کہیں وجود نہیں ہے۔ تو متکلمین اس رنگ کو کیا کہیں گے؟ معنی، اور فلاسفہ کو کیا کہیں گے؟ عرض۔ تو عرض اور معنی دونوں ایک ہی چیز ہے، تعبیر کا فرق الگ الگ ہے۔ امی امی تیرے بھتار آ رہے ہیں، تم اگر اپنی ماں کو کہو تو ماں کیا کرے گی؟ جوتا اٹھائے گی، دے جوتا دے جوتا دینا شروع کر دے گی۔ امی امی پاپا آ رہے ہیں، ابا آ رہے ہیں، امی کیا کرے گی؟ چما چاٹے لے گی، یہ کرے گی؟ ہاں بیٹا، چما لے گی، دو چار مرتبہ بوسا لے گی، دیکھو ابا آ رہے ہیں، کو تمہاری مٹھائی لا رہے ہوں، جلدی سے چھوڑا لے لو، بیگ لے لو، یہ کریں گے۔ تب دونوں کا مطلب کیا ہے جی؟ امی امی تیرے بھتار آ رہے ہیں،
جوتا دینا شروع کر دیں گی. امی امی ابا آ رہے ہیں, پیار کریں گے. تو وہی بات ہے, مطلب دونوں ایک ہے کہ یہاں عین ہے یہاں عرض ہے. تم کو ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ ہنسو مت, تم کو سمجھانے کی بول رہے ہیں. تو اب سمجھو کہ اگر صفات واجب ہوں گی, متاخرین ہم تو دلیل کریں, اگر صفات واجب ہوں گی جیسا کہ ہم مان رہے صفات کو واجب, تو ایسی صورت میں صفات کا عدم محال ہوگا, اس کا بقا ضروری ہوگا. عدم محال ہوگا تو بقا ضروری ہوگا یقیناً. باقی جب معلوم نہیں ہو سکتا باقی رہے گا نا, تو اس صورت میں بقا ماخذ اشتقاق کا اسی مشتق باقی کا حمل اس پر ہوگا. اور ہم یہ کہیں گے اور یہ کہنا ہوگا, ہر آدمی کہے گا کہ صفات باقی رہنے والی چیز ہے. صفات اللہ تعالیٰ باقیت, اللہ کی صفات باقی رہنے والی چیز ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی, کبھی ختم نہیں ہوگی, کیونکہ وہ قدیم ہے. قدیم کو فنا نہیں ہوتا ہے, قدیم کو فنا نہیں ہوتا ہے, اس کو زوال نہیں ہوتا ہے, ہمیشہ باقی رہتا ہے. تو یہ کہنا پڑے گا صفات اللہ تعالیٰ باقیت. اور باری تعالیٰ کی جو صفات ہیں متکلمین کے نزدیک وہ معنی ہے اور فلاسفہ کے نزدیک عرض ہے. کیونکہ صفات اپنے صفات باری اپنے محل اپنے موصوف کے ساتھ لگ کر ہی موجود رہ سکتی ہیں. موصوف محل سے الگ ہو کر اس کا کوئی وجود نہیں ہے. بس علم, قدرت, سما, بصر, ارادہ, مشیت, تکبیر, کلام, حیات, جو 8 صفات ہیں, ان کا اللہ کی ذات محل سے اس موصوف سے الگ ہو کر کے اس کا کوئی وجود نہیں ہے, اس کے ساتھ موجود رہ سکتا ہے. تو اب بتاؤ فلاسفہ صفات باری کو کیا کہیں گے؟ معنی. متکلمین کیا کہیں گے؟ عرض. مردون کیا کہیں گے؟ الٹا کر دیا. متکلمین کہیں گے اس کو معنی اور فلاسفہ اس کو کیا کہیں گے؟ عرض. تو صفات بھی یہاں پر عرض ہوئے, معنی ہوئے, اور بقا یہ بھی معنی ہے یہ بھی عرض ہے. بقا کیا ہے؟ یہ بھی عرض ہے یہ بھی معنی ہے. افتخار عالم عالم, علم عرض ہے, علم معنی ہے کہ علم ذات ہے, عین ہے. علم عین ہے کہ عرض ہے؟ عرض ہے, کیونکہ علم ہمیشہ اپنے موصوف محل کے ساتھ لگ کر ہی موجود رہتا ہے. موصوف محل سے الگ اس کا کوئی وجود نہیں ہے. افتخار کی ذات سے الگ ہو کر بتاؤ کہ ہم کہو یہ علم ہے, کہیں نظر آئے گا؟ نہ تو انگلی سے کہہ سکتے ہو یہ ہے, نہ آنکھ سے دیکھ کر کہہ سکتے ہو یہ کہیں ہے. تو علم عرض ہے. ویسے بقا کیا ہے؟ عرض ہے. تو صفات اللہ تعالیٰ باقیت میں باقیت اسی مشتق ماخذ اشتقاق بقا بھی عرض ہے, اور مبتدا صفات باری وہ بھی عرض ہے. تو اب بتاؤ جس طرح افتخار عالم عالم کا مطلب کہ ماخذ اشتقاق علم اس کے ساتھ قائم ہے, ویسے صفات اللہ تعالیٰ باقیت کا مطلب کیا؟ باقیت کا ماخذ اشتقاق بقا صفات کے ساتھ قائم ہے. یہ مطلب ہوگا جیسے یہاں افتخار عالم عالم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ماخذ اشتقاق علم اس کے ساتھ قائم ہے, ویسے صفات اللہ تعالیٰ باقیت کیا مطلب ہوگا کہ باقیت کا اسی مشتق کا ماخذ کا بقا وہ اللہ کی صفات کے ساتھ قائم ہے. اب جب یہ مطلب ہوگا تو صفات بھی عرض ہے اور باقیتوں میں جو بقا اسی ماخذ اشتقاق وہ بھی عرض ہے, دونوں عرض ہوا. تو عرض کا عرض کے ساتھ قائم ہونا لازم آیا, معنی کا معنی کے ساتھ قائم ہونا لازم آیا. لازم آیا, عرض کا عرض کے ساتھ قائم ہونا لازم آیا, معنی کا معنی کے ساتھ قائم ہونا لازم آیا. جس طرح قیام العرض بالعرض محال ہے, اسی سے قیام المعنی بالمعنی بھی محال ہے. اور دونوں کے محال ہونے کی دلیل ایک ہی ہے, اور دونوں کے محال ہونے کی دلیل متن کی عبارت آگے آ رہی ہے لیس بعرض. اس لیس بعرض میں دونوں کے محال ہونے کی دلیل پیش کریں گے. تو قیام المعنی بالمعنی بھی محال اور قیام العرض بالعرض بھی محال ہے. یہ محال لازم آیا. یہ محال کیوں لازم آیا؟ صفات کو واجب ماننے سے. کیوں لازم آیا؟ صفات کو واجب ماننے سے. بس اے احمد زرینی, تم صفات کو واجب کیسے مان رہے ہو؟ تمہارے صفات کو واجب ماننے سے یہ محال لازم. کون محال لازم آیا؟ عرض کا عرض قائم ہونا لازم آیا, معنی کا معنی ساتھ قائم ہونا لازم آیا, اور قیام العرض بالعرض اور قیام المعنی بالمعنی دونوں محال ہے. اور محال دین آگے پیش کریں گے. تو تمہارے صفات باری کو واجب ماننے سے, واجب کا اطلاق صفات باری پر کرنے سے محال لازم آ رہا ہے. اور جس کے سے محال لازم وہی محال, اس لیے صفات باری کا واجب ہونا محال. جب واجب ہونا محال, اس کا صفات باری واجب نہیں ہوگا. جب واجب نہیں تو واجب کو الٹا کیا تھا ممکن, صفات باری ممکن ہوگا. کیا ہوگا صفات باری؟ ارے واجب کو الٹا کیا ہوگا؟ ممکن. جب صفات باری واجب ہوتا ہے پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہوگا. تو ثابت ہوگا صفات باری ممکن ہوگا, واجب نہیں ہوگا. تو جمہور اشارے کی بات ثابت ہوگی یہاں پر. ہاں, صفات باری کو واجب نہیں مانتے جمہور اشارہ. تو متأخرین نے اپنے اوپر خود ہی یہ اعتراض کیا. سمجھا اعتراض کو؟ اس اعتراض کا جواب دیکھو پہلے, پھر ان متأخرین نے خود ہی اپنے اوپر اعتراض اس طور پر کیا
کہ اگر صفات واجب ہوں گی، اگر صفات واجب لذات ہی ہوں گی، یعنی خود اپنی ذات کی وجہ سے واجب ہوں گی، تو یقیناً یہ صفات باقی ہوں گی، اور بقا ایک معنی ہے، تو قیام المعنی بالمعنی لازم آئے گا، اور قیام المعنی بالمعنی محال ہے تو محال لازم آئے گا۔ یہ محال کیوں لازم آیا؟ صفات کو واجب ماننے سے، اور جس کی وجہ سے کوئی محال لازم آئے وہی محال، اس سے صفات کا واجب ہونا محال، تو صفات واجب نہیں ہوگا۔ پتہ ہے صفات کو واجب ماننا، صفات کو واجب ہونا صحیح نہیں ہے، تو جو واجب نہیں ہوگا کیا ہوگا؟ پھر ممکن ہوگا صفات ممکن ہونا ثابت ہوا، تو جمہور اشاعری کی بات ثابت ہونا گئی، جمہور اشاعری صفات کو واجب نہیں کہتے ہیں، ان کی بات ثابت ہو گئی۔ یہ اعتراض کیا متأخرین اپنے اوپر، اس کے بعد اس اعتراض کا جواب آگے خود دے رہے ہیں۔ سمجھا اعتراض کو؟ ترجمہ میں آیا فَأَجَابُوا بِأَنَّ كُلَّ صِفَةٍ فَهِيَ بَاقِيَةٌ بِبَقَائِهَا هُوَ نَفْسُ تِلْكَ الصِّفَةِ۔ جواب، اتنا سا جواب سمجھو۔ صفات اللہ تعالی باقیتن میں اگر ہم باری تعالیٰ کی صفات کو واجب مانتے ہیں، جواب دے رہے ہیں، جواب سمجھو، تو یقیناً واجب کا عدم محال اس کا بقا ضروری ہوتا ہے، اور جب بقا ضروری ہوتا ہے تو باری تعالیٰ کی صفات باقی ہوں گی، اور صفات اللہ تعالیٰ باقی تو بولنا پڑے گا، کہنا صحیح ہوگا۔ اب اس صورت میں آپ نے جو اعتراض کیا کہ صفات اللہ بھی عرض ہے اور بقا بھی عرض ہے، اور یہ بقا اس عرض تک قائم ہوگا، کیونکہ کسی اسم مشتق کا اطلاق کسی اسم ذات پر کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اسی اسم مشتق کا مافی اشتقاق اس اسم ذات قائم ہو، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم اسم ذات کون ہے؟ صفات اللہ تعالی، اس پر ہم اطلاق کر رہے ہیں کس کا؟ باقیتن کا، اس کا مطلب باقیتن کا مافی اشتقاق بقا صفات کے ساتھ قائم ہے، تو قیام المعنی بالمعنی لازم آئے گا، قیام الارض بالارض لازم آئے گا۔ یہ نا آپ نے اعتراض کیا، اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ بے شک یہاں پر بقا صفات کے ساتھ قائم ہوگا، لیکن قائم ہونے کے باوجود قیام المعنی بالمعنی لازم نہیں آئے گا، قیام الارض بالارض لازم نہیں آئے گا، کیونکہ قیام المعنی بالمعنی کے لازم آنے کے لیے، قیام الارض بالارض کے لازم آنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان میں ایک قائم ہو اور دوسرا ما قام بہی ہو۔ صفات اللہ تعالی ما قام بہی ہو اور بقا قائم ہو، یہ ہوگا، اور دونوں کے درمیان اثنینیت ضروری ہے، دونوں کے درمیان اثنینیت ضروری ہے، دونوں کے درمیان مغایرت ضروری ہے، یعنی دونوں کا دو ہونا ضروری ہے، دونوں کا جدا جدا ہونا ضروری ہے، دونوں کا الگ الگ ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے قیام المعنی بالمعنی لازم آئے گا۔ تو قیام المعنی بالمعنی کے لازم آنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان میں سے ایک ما قام بہی ہو اور دوسرا قائم ہو۔ ما قام بہی کون ہوگا؟ صفات۔ قائم کون ہوگا؟ بقا۔ بقا قائم ہے، ارے علم قائم ہے اور ما قام بہی انتقال ہوگا نا جی، ویسے یہاں اور ما قام بہی اور قائم کے درمیان اثنینیت ضروری ہے، مغایرت ضروری ہے، یعنی دونوں کا دو ہونا ضروری ہے، دونوں کا ایک ہونا، دونوں کے ایک ہونے سے قیام المعنی بالمعنی لازم نہیں آئے گا، دونوں میں اتحاد ہونے سے، دونوں میں یکسانیت ہونے سے، دونوں میں عینیت ہونے سے قیام المعنی بالمعنی لازم نہیں آئے گا۔ قیام المعنی بالمعنی کا لازم آنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ دونوں مغایرت ہو، دونوں میں اثنینیت ہو، دونوں دو ہو، اثنینیت، دونوں دو ہو، دونوں الگ الگ ہو، دونوں میں اتحاد یکسانیت نہ ہو، تب جا کر قیام المعنی بالمعنی لازم آئے گا، تب جا کر قیام الارض بالارض لازم آئے گا، اور تب محال لازم آئے گا۔ مگر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں میں اثنینیت نہیں ہے، دونوں میں مغایرت نہیں ہے، دونوں دو نہیں، دونوں ایک ہی ہے، کیونکہ صفات اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہے، ہر صفات اسی صفت بقا کے ساتھ متصل ہو کر کے باقی ہے، جو صفت بقا اللہ کی صفت کا عین ہے، اللہ کی صفت کا عین ہے۔ اللہ کی ہر صفت اس صفت بقا کے ساتھ متصل ہو کر کے باقی ہے، جو صفت بقا اللہ کی صفت کا عین ہے، اللہ کی صفت کا عین ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اللہ کی ہر صفت اس صفت بقا کے ساتھ متصل ہو کر کے باقی ہوگی، جو صفت بقا اللہ کی ذات کا عین ہے، ایک ہے، یکسانیت دونوں ایک ہی چیز ہے، اس صفت بقا کے ساتھ متصل ہو کر اللہ کے باقی نہیں ہوگی، جو صفت بقا اللہ کی صفت کا غیر ہو، اللہ کی صفت کا کیا ہوگا؟ غیر، ایسا نہیں ہوگا۔
تو اللہ کی جو بھی صفت ہے، علم، قدرت، سماع، بصر، ارادہ، مشیت، تکوین، کلام، حیات، یہ ساری صفات باقی ہیں، مگر اس صفت بقا کے ساتھ متصف ہو کر باقی ہے جو صفت بقا اللہ کی ذات کا عین ہے۔ تو جب صفت بقا اللہ کی صفات کا جب عین ہو گیا تو اللہ کی صفات اور بقا دونوں عین ہوا۔ جب عین ہوا دونوں میں یکسانیت ہے، دونوں میں اتحاد ہے، دونوں میں عینیت ہے، دونوں ایک ہی ہے، دونوں غیریت نہیں دی، دونوں مغیرت نہیں دی، دونوں اسنانیت نہیں دی، دونوں دو چیز، دونوں ایک ہو گیا۔ اور جب ایک ہو گیا تو قیام المعنی بالمعنی لازم نہیں آئے گا۔ جب قیام المعنی بالمعنی لازم نہیں آئے گا تو آپ ایک کو ماقابل دوسرا کو قائم مان کر کے اس کو اس کے ساتھ قائم مانا، یہ لازم نہیں آئے گا۔ یہ جواب دیا ہے، تو اعتراض خود ہی کیا اور جواب خود ہی دیا۔ ترجمہ دیکھو، پھر انہی متاخرین نے خود ہی جواب دیا اس طور پر کہ اللہ کی ہر صفت باقی ہے اس بقا کے ساتھ متصف ہو کر جو بقا اللہ کی اس صفت کا عین ہے۔ علم باقی ہے مگر اس بقا کے ساتھ متصف ہو کر باقی ہے جو بقا اللہ کی صفت علم کا عین ہے۔ قدرت اور حیات باقی ہے مگر اس صفت بقا کے ساتھ متصف باقی ہے جو صفت بقا قدرت اور حیات کا عین ہے۔ ترجمہ دیکھو، پھر ان لوگوں نے خود ہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت باقی ہے اس بقا کے ساتھ متصل ہو کر جو بقا اللہ کی صفت کا عین ہے۔ عین ہے کس کا؟ نفس۔ بات جواب ختم ہو گیا۔ وَهَذَا كَلَامٌ فِي غَایَةِ الصُّعُوبَةِ، اور یہ کلام بہت مشکل ہے۔ ہادہ اسم اشارہ کا مشاعلے بتلا رہے، ہادہ اسم اشارہ مشاعلے متأخرین کا کلام۔ متأخرین کا کلام کیا ہے کہ صفات واجب ہیں۔ صفات کیا ہے جی؟ واجب ہے۔ صفات کو واجب کہنا یہ بہت مشکل کلام ہے، کیونکہ صفات کو واجب کہنے سے تعدد وجبہ لازم آتا ہے، اور تعدد وجبہ توحید کے منافی ہے، تو توحید کے منافی ہو رہا ہے، یہ مشکل کلام ہے، یہ مطلب ہو گیا۔ مگر عام طور پر شارحین نے ہذا اسم اشارہ کا مشاعلے جمہور اشارہ اور متأخرین کے درمیان، واجب اور قدیم کے درمیان نسبت کے سلسلے میں جو بحث گزری ہے وہی بحث مشاعلے ہے، وہی بحث، اور دونوں کے درمیان نسبت کے سلسلے میں جو بحث گزری ہے وہی بحث مشاعلے ہے۔ یعنی ہادہ کا مطلب ہوا کہ امام الدین زریری اور جمہور اشارہ کے درمیان، دونوں کے درمیان نسبت کے سلسلے جو بحث گزری ہے یہ بحث جو ہے بہت مشکل بحث ہے۔ ہادہ کلام فی غایۃ الصعوبۃ، یہ بحث بہت مشکل بحث ہے، یہ کلام بہت مشکل کلام ہے۔ کیسے مشکل ہے؟ اس لیے مشکل ہے کہ اگر جمہور اشارہ کے کہنے کے مطابق صفات کو واجب نہیں مانتے ہیں، صفات کو جمہور اشارہ صفات کو واجب نہیں مانتے ہیں، اگر صفات کو واجب نہیں مانتے ہیں، قدیم کو عام اور صفات کو خاص مانتے ہیں، صفات کو واجب نہیں مانتے ہیں، تو واجب نہیں مانتے تو ممکن ماننا پڑے گا۔ جب ممکن مانیں گے تو متکلمین کا عقیدہ یہ کہ ہر ممکن حادث ہوتا ہے، تو صفات کو بھی حادث ماننا پڑے گا، حالانکہ صفات کو حادث کوئی نہیں مانتا بلکہ قدیم مانتا ہے۔ تو متکلم کا یہ جو قول ہے کہ ہر ممکن حادث ہوتا ہے، اس قول کے منافی ہو جائے گا نا۔ کیسے منافی ہوگا؟ اگر صفات کو ہم واجب نہیں مانیں گے تو کیسے منافی ہوگا؟ جب صفات کو واجب نہیں مانیں گے تو ممکن ماننا پڑے گا، اور جب ممکن مانیں گے تو متکلمین کا یہ کہنا ہے کہ ہر ممکن حادث ہوتا ہے، صفات کو حادث ماننا پڑے گا، حالانکہ صفات حادث نہیں ہے۔ تو متکلمین کی اس قول کے منافی ہونا لازم ہے کہ ہر ممکن حادث ہوتا ہے۔ اور اگر متاثرین کے قول کے مطابق صفات قدیم اور واجب دونوں کے درمیان تساوی مثل مان کر ہر صفات باری کو اگر ہم واجب مانتے ہیں تو ایسی صورت میں قیام المعنی بالمعنی لازم آئے گا اور قیام الارض بالارض لازم آئے گا۔ تو ادھر سے ادھر آتے ہیں تو یہ محل لازم آ رہا ہے، اور ادھر سے بچ کر کے جمہور کی طرف جاتے ہیں تو توحید کے منافی ہونا لازم آتا ہے، اور کل ممکن حادثوں کے خلاف ہونا لازم آتا ہے۔ تو جمہور اشارہ کے قول کے مطابق متکلمین کے اس قول کے منافی ہونا لازم آتا ہے، کل ممکن حادث ہو، اور امام زریری کے قول کے مطابق کیا لازم آتا ہے؟ یہ قیام المعنی بالمعنی لازم آتا ہے۔ اس لیے یہ بحث بہت مشکل ہے، اس لیے یہ بحث بہت مشکل ہے۔ ادھر سے آتے ادھر پھنستے ہیں، ادھر سے آتے ادھر پھنستے ہیں، اس لیے سارے کہتے ہیں وَهَذَا كَلَامٌ فِي غَایَةِ الصُّعُوبَةِ، یہ کلام بہت مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟
فإن القول بالتعدد الواجب لذاتی منافی للتوحید، کیونکہ جمہور اشاعرہ متاخرین کے قول کے مطابق اگر ہم تمام صفات کو واجب کہیں گے تو تعدد وجبہ لازم آئے گا، قیام المعنی بالمعنی تو لازم آئے گا ہی، لیکن تعدد وجبہ بھی لازم آئے گا، کیونکہ واجب لذاتی کے متعدد ہونے کا قول کرنا لازم آئے گا جو توحید کی منافی ہے۔ والقول بامکان الصفات، اور صفات کے ممکن ہونے کا قول متکلمین کے اس قول کی منافی ہے کہ ہر ممکن حادث ہوتا ہے، ہر ممکن حادث ہوتا ہے۔ اور یہ کلام بہت مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے، کیونکہ واجب لذاتی کے متعدد ہونے کا قول توحید کی منافی ہے، اور صفات کے ممکن ہونے کا قول متکلمین کے اس قول کی منافی ہے کہ ہر ممکن حادث ہوتا ہے۔ تو صفات کا حادث ہونا کب لازم آئے گا؟ جب صفات کو واجب نہیں مانیں گے، تب نہیں مانیں گے کیا ممکن مانیں گے تو حادث لازم آ جائے گا۔ اور متکلم کا کہنا کہ ہر ممکن حادث ہوتا ہے، صفات حادث ہوتا ہے، ہر صفات قدیم ہے، تو متکلم کی اس قول کی منافی ہو رہا ہے، اس کو قدیم مان رہے ہیں آپ۔ اور اگر صفات کو واجب مانتے ہیں تو تعدد وجبہ لازم آتا ہے، اور قیام العرض بالعرض بھی لازم آتا ہے، دونوں محال ہے، اس لیے یہ کلام بہت مشکل ہے۔ آگے دیکھو، فَإِنْ زَعَمُوا أَنَّهَا قَدِيمَةٌ بِالزَّمَانِ بِمَعْنَى عَدْمِ الْمَسْبُوقِيَّةِ بِالْعَدَمِ وَهَذَا لَا يُنَافِي الْحُدُوثَ الذَّاتِ بِمَعْنَى الْاحْتِيَاجِ إِلَى ذَاتِ الْوَاجِبِ فهو قول بما ذهب إليه الفلاسفة من انقسام كل من القدم والحدوث إلى الذات والزمان، وفيه رمز لكثير من القواعد، وسيأتي لهذا زيادة التحقيق إن شاء الله تعالى۔ سمجھو بات کو، دھیان سے سمجھو۔ فلاسفہ کے یہاں قدیم اور حادث کی دو قسمیں ہیں، قدیم بالزمان اور قدیم بالذات، حادث بالزمان اور حادث بالذات۔ تو قدیم کی بھی دو قسم ہو گئے فلاسفہ کے یہاں، کیا؟ قدیم بالزمان اور قدیم بالذات۔ قدیم کی دو قسم ہوئی نا، قدم ذاتی اور قدم زمانی۔ حادث کی بھی دو قسمیں ہیں، حادث بالزمان اور حادث بالذات۔ تو حدوث کی دو قسمیں، حدوث ذاتی، حدوث زمانی، ٹھیک ہے جی؟ اتنی بات نہیں آئی؟ قدیم بالزمان کی تعریف کیا ہے؟ اور قدیم بالزمان کے مقابلے میں آتا ہے حادث بالزمان، کیا لازم آتا ہے؟ حادث بالزمان مقابلے میں آتا ہے، قدیم بالزمان کے مقابلے میں حادث بالزمان آتا ہے۔ قدیم بالزمان کسے کہتے ہیں؟ قدیم بالزمان ہر اس چیز کہتا ہے جو مسبوق بالعدم نہ ہو، جس پر کبھی عدم طاری نہ ہوا ہو، جو کبھی معدوم نہ رہا ہو، وہ قدیم بالزمان کہلاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں حادث بالزمان کسے کہا جائے گا؟ کہ جو مسبوق بالعدم رہا ہو، جس پر عدم طاری رہ گیا ہو، جو معدوم ہو کر کے موجود ہوا ہو، جس پر کبھی عدم طاری ہو چکا ہو اور پردے عدم میں رہ چکا ہو اور رہ کر کے پھر وجود میں آیا ہو، ایسی چیز کو کیا کہیں گے؟ حادث بالزمان۔ کیا کہیں گے؟ اب قدیم بالزمان اور حادث بالزمان دونوں اس کے مقابل میں۔ اب قدیم بالزمان کی تعریف سمجھ آئی، حادث بالزمان کی تعریف سمجھ آئی۔ یہ تعریف فلاسفہ کی نتیجہ ہم کر رہے ہیں، یاد رکھنا۔ اب آؤ حادث بالذات اور حادث بالزمان، حادث بالذات اور حادث بالزمان، قدیم بالزمان اور قدیم بالزمان، حادث بالزمان، دو سمجھ گئے نا؟ قدیم بالزمان، حادث بالزمان۔ اب قدیم بالذات اور حادث بالذات، قدیم بالذات اور حادث بالذات۔ اب یہ سمجھو، تو قدیم بالزمان اور حادث بالزمان دونوں مقابلے دو تعریف آ گئی۔ اب قدیم بالذات اور حادث بالذات کی تعریف سمجھو۔ قدیم بالذات کے مقابلے حادث بالذات، اور حادث بالذات کے مقابلے قدیم بالذات۔ دیکھو جی، قدیم بالذات بولتے ہیں ایسی چیز کو جو اپنے وجود میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، جو اپنے وجود میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، جو ایجاد غیر کے نتیجے وجود میں نہ آیا ہو، جو ایجاد غیر کو موجود کرنے کے نتیجے میں موجود نہ ہوا ہو، اپنے آپ موجود ہو گیا ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ قدیم بالذات ہے، کیونکہ اپنے وجود میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہے، کسی غیر کے موجود کرنے سے موجود نہیں ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ قدیم بالذات ہے۔ حادث بالذات کسے کہیں گے؟ جو چیز اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو اور غیر کے موجود کرنے سے وجود میں آیا ہو، ایسی چیز کو حادث بالذات کہتے ہیں۔ جیسے پورا سنسار، پوری کائنات، پورا عالم حادث بالذات ہے، کیونکہ یہ دوسروں کے موجود کرنے سے موجود ہوا ہے،
اپنے آپ موجود نہیں ہوا ہے. یہ پورا عالم، پورا سنسار، پوری کائنات اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہے. اب جو بھی غیر ہو، اور غیر کون؟ اللہ کا محتاج ہے. بس میں آئی قدیم بالذات اور حادث بالذات کی تعریف، قدیم بالزمان حادث بالزمان کی تعریف سے بات آئی. تو فلاسفہ نے قدم کی بھی دو قسمیں ہیں اور حدوث کی دو قسمیں ہیں، قدم ذاتی اور قدم زمانی، حدوث ذاتی اور حدوث زمانی. متکلمین کے نزدیک قدم اور حدوث کی ان دو تقسیموں کے بغیر، تقسیم کے بغیر مطلق طور پر ان کے یہاں قدیم بالزمان اور قدیم حادث بالذات ہوتا ہے. ان کے یہاں مطلق قدیم کہتے ہیں اس چیز کو جو مسبوق بالعدم نہ ہو، اور حادث کہتے ہیں اس کو جو مسبوق بالعدم ہو. ذاتی اور زمانی کی تقسیم کے بغیر، ذاتی اور زمانی کی تقسیم کے بغیر مطلق طور پر وہ کہتے ہیں کہ قدیم کی بس ایک ہی قسم ہے اور حادث کی بس ایک ہی قسم ہے، کوئی اس کی تقسیم نہیں ہے. قدیم وہ ہے جو مسبوق کبھی نہ رہا ہو اور حادث وہ ہے جو مسبوق نہ رہا ہو. بس ذاتی اور زمانی کی کوئی تقسیم ان کے یہاں نہیں ہے. کن کے یہاں؟ متکلم کوئی تقسیم نہیں ہے. بس جو چیز مسبوق العدم نہ ہو وہ ہے قدیم، اور جو مسبوق العدم ہو وہ ہے حادث. ذاتی زمانے کی کوئی تقسیم کے یہاں نہیں ہے. اب بتاؤ فلاسفہ اور متکلمین کے درمیان حدوث اور قدیم کی جو تعریف ہے اور جو تقسیم ہے وہ سمجھ میں آیا نا آپ کو؟ تعریف تو دونوں کے نزدیک ایک کے ہے مگر تقسیم میں اختلاف ہے. فلاسفہ تقسیم مانتے ہیں اور تقسیم مان کر کے حادث کی تعریف الگ، قدیم کی تعریف الگ کرتے ہیں، اور متکلمین کی کوئی تقسیم نہیں ہے. مطلق طور پر جو مسبوق العدم نہ ہو وہ ہے قدیم، اور جو مسبوق العدم ہو وہ ہے حادث. بات ختم. بس نہیں آ گئی تھی. تو متکلمین تقسیم کا انکار کرتے ہیں اور وہ تقسیم کو مانتے ہیں. باقی تعریف تو فلاسفہ کے نزدیک وہی ہے، متکلمین تو وہی ہے. جو مسبوق العدم نہ ہو وہ ہے قدیم، اور جو مسبوق العدم ہو وہ ہے وہ حادث. امام مگر ان کے یہاں ترتیب یا تقسیم نہیں ہے. یہ تمہید. اب اس تمہید کے بعد سمجھو عبارت کو. فَإِنْ زَعَمُوا، متأخرین نے یہ کہا کہ جمہور اشاعرہ پر اعتراض اگر پڑے گا. کیا اعتراض؟ کہ صاحب آپ نے صفات باری کو واجب نہیں کہا، تو واجب نہیں کہا تو ممکن ہوگا، اور جب ممکن ہوگا تو صفات کا حادث ہونا لازم آئے گا، کیونکہ ہر ممکن حادث ہوتا ہے. متکلم کا کہنا ہے تو صفات کو حادث ماننا پڑے گا. حالانکہ آپ صفات کو حادث نہیں مانتے، آپ صفات کو قدیم مانتے، اور قدیم ہے گی، قدیم ہے گی. تو متکلمین کے قول کے منافی ہونا لازم آ رہا ہے آپ کے نزدیک. اس اعتراض سے بچنے کے لیے جمہور اشاعرہ یہ کہہ سکتے ہیں. کیا کہیں گے؟ کہ جی جناب، صفات اگر حادث ہو رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. صفات قدیم بھی ہے اور حادث بھی ہے. قدیم ہے کون؟ قدیم قدیم بالزمان ہے. اور حادث ہے کون؟ حادث حادث بالذات ہے. اور ایک ہی چیز قدیم بھی اور حادث بھی ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی منافات نہیں ہے. اس لیے اگر ہم صفات کو ممکن کہہ رہے ہیں تو متکلمین کے اس قول کے منافی بالکل نہیں ہے کہ ہر ممکن حادث ہے. صفات حادث ہیں بے شک، قدیم بھی اور حادث بھی ہیں. صفات اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم بھی اور حادث بھی ہیں. کون قدیم ہے؟ قدیم بالزمان ہے. حادث کون ہے؟ حادث بالذات ہے. تو ایک ہی چیز قدیم بالذات، قدیم بالزمان اور حادث بالذات ہو سکتا ہے. ایک ہی چیز قدیم بالزمان بھی اور حادث بالذات بھی دونوں ہو سکتی ہے. دونوں کوئی تعداد ہے، دونوں کوئی منافات نہیں ہے. قدیم بالزمان کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جو مسبوق العدم نہ ہو. بے شک صفات بارے مسبوق العدم نہیں ہے، مسبوق العدم نہیں، پر عدم کبھی سبق نہیں کیا. اور حادث بالذات میں کیا ہوا؟ کہ جو چیز اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو. بے شک یہ صفات باری اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. یہ صفات باری اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. اللہ کے ساتھ لگ کر یہ صفات موجود رہ سکتی ہیں، ان سے الگ موجود نہیں رہ سکتی ہیں. اس معنی میں یہ حادث بالذات ہے. تو صفات کو اگر ہم واجب نہیں مانتے ہیں اور ممکن ماننا پڑتا ہے، اس ممکن ماننے سے متکلمین کی اس قول کے منافی بالکل نہیں ہو رہا ہے. ہم صفات کو ہم قدیم مانتے ہیں اور حادث مانتے ہیں، اور قدیم اور حادث ماننے میں کوئی تضاد، کوئی منافات نہیں ہے. دونوں ہو سکتا ہے. سمجھا؟ تو اگر جمہور اشاعرہ پر جو اعتراض پڑا امام الحضری کی طرف سے، اس اعتراض کے جواب میں انہوں نے یہ کہا جو ابھی ہم نے کہا کہ صاحب دونوں ہو سکتا ہے، قدیم ہو سکتا ہے اور حادث ہو سکتا ہے. کون حادث؟ حادث بالذات. قدیم کون؟ قدیم بالزمان. شارح کہتے ہیں کہ اگر جمہور اشاعرہ پر اعتراض ہونے کے بعد اگر وہ اس اعتراض کے جواب میں یہ کہیں جو ہم نے کہا
تو ان کا یہ جواب کو رد کیا جائے گا یہ کہہ کر کے کہ جناب اے جمہور اشاعرہ آپ کا یہ جواب صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس جواب میں یہ جو جواب آپ دے رہے ہیں آپ کا یہ جواب فلاسفہ کے اس مذہب کی بنیاد پر ہے جو فلاسفہ کا مذہب ہے، تو آپ کا یہ جواب فلاسفہ کے مذہب پر، آپ کی اس جواب کی بنیاد فلاسفہ کے مذہب پر ہونے کی وجہ سے غلط ہے، کیونکہ فلاسفہ کا مذہب کیا ہے؟ قدم کی دو قسمیں، قدم ذاتی قدم زمانی، اور حدوث کی دو قسمیں، حدوث ذاتی حدوث زمانی۔ تو آپ کا یہ جواب فلاسفہ کے مذہب کی بنیاد پر ہے، اور متکلمین کے یہاں حدوث اور قدم کی تقسیم نہیں ہے، اور آپ حدوث اور قدم کی تقسیم کے قائل ہو رہے ہیں۔ تو آپ کا جو جواب، اس جواب سے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ آپ حدوث اور قدم کی تقسیم کے قائل ہیں، اور متکلمین حدوث اور قدم کی تقسیم کے قائل بالکل نہیں ہے۔ تو آپ کا جواب متکلمین کے مسلک اور مذہب سے ہٹ کر کے ہے، اور آپ کا جواب فلاسفہ کے مذہب کی بنیاد پر ہے، اور فلاسفہ کے مذہب کی بنیاد پر آپ کا جواب ہونے کا جواب غلط ہو رہا ہے، کیونکہ متکلمین اس تقسیم کے قائل نہیں ہیں۔ ان کے ذکر مطلق طور پر قدیم وہ ہے جو مسبوق قدم نہ ہو، حادث وہ ہے جو مسبوق قدم ہو، مگر آپ کے اس جواب سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ ایک ہی چیز قدیم ہو سکتی ہے اور حادث ہو سکتی ہے، جیسے کہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ عالم قدیم ہے اور عالم حادث بھی ہے۔ عالم قدیم ہے، یہ قدیم جس زمان ہے، قدیم جس زمان ہے، اس پر کبھی عدم طاری نہیں ہوا ہے، مسبوق قدم یہ کبھی نہیں رہا ہے، اور حادث یعنی حادث جس ذات ہے، یعنی اپنے وجود میں غیر کا محتاج، اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ تو فلاسفہ عالم کو قدیم بھی کہتے ہیں، حادث بھی کہتے ہیں، قدیم جس زمان کہتے ہیں، حادث جس ذات مان رہے اس کو۔ حادث جس ذات کا مطلب یعنی اپنے وجود میں اللہ کا محتاج ہے، اور قدیم مطلب اس پر کوئی عدم کبھی طاری نہیں ہوا ہے، یہ مانتے فلاسفہ۔ ویسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ صفات باری قدیم بھی ہے، قدیم بھی زمان ہے، اس پر کبھی عدم طاری نہیں ہوا، اور اس کو آپ حادث بھی مان رہے ہیں۔ حادث ماننا ہے کیا؟ کہ اپنے وجود باری تعالیٰ کا محتاج ہے۔ تو آپ کا یہ جواب فلاسفہ کے مذہب کی بنیاد پر ہونے کی وجہ سے غلط ہے۔ جواب آپ کا وہ ہونا چاہیے جو متکلم کے نظریہ کے مطابق ہو، کیونکہ آپ متکلمین میں سے ہیں، لیکن آپ فلاسفہ کے مطابق جواب دے رہے ہیں، جواب کرنا غلط ہے۔ یہ بات سمجھے بات کو؟ چلیے دیکھیے، فَإِنْ زَعَمُوا، پھر اگر جمہور اشاعرہ یہ کہیں کہ صفات قدیم بالزمان ہیں، قدیم بالزمان کس معنی میں؟ مسبوق بالعدم نہ ہونے کے معنی میں قدیم بالزمان ہے، اور صفات کا قدیم بالزمان ہونا، یہ مسبوق عدم نہ ہونے کے معنی میں قدیم بالزمان ہونا صفات کے حادث بالذات ہونے کے منافی نہیں ہے۔ محتاج ذات باری، ذات واجب تعالیٰ کی ذات کے محتاج ہونے کے معنی میں حادث بالذات ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اگر یہ وہ جواب دیں تو یہ جواب ان کا غلط ہے، اسی لیے فَهُوَ قَوْلٌ، تو یہ ایسی بات کا کہنا ہوا جس کی طرف فلاسفہ گئے ہیں۔ پھر وہ ترجمہ سے، پھر اگر جمہور اشاعرہ یہ کہیں کہ صفات مسبوق بالعدم نہ ہونے کے معنی میں قدیم بالزمان ہیں، اور صفات کا مسبوق عدم نہ ہونے کے معنی میں قدیم بالزمان ہونا واجب تعالیٰ کی ذات کے محتاج ہونے کے معنی میں حادث بالذات کے ہونے کے منافی نہیں ہے، اگر وہ یہ بات کہیں، کون جمہور اشاعرہ یہ بات کہیں، تو ان کی یہ بات، یہ ایسی بات کا کہنا ہوا جس کی طرف فلاسفہ گئے ہیں۔ فلاسفہ کدھر گئے ہیں؟ یعنی قدم اور حدوث میں سے ہر ایک کی ذاتی اور زمانی کی طرف منقسم ہونے کی طرف گئے ہیں، کہنے گئے ہیں۔ تو یہ ایسی بات کا کہنا ہوا جس کی طرف فلاسفہ گئے ہیں۔ کس کی طرف فلاسفہ گئے ہیں؟ یعنی قدم اور حدوث میں سے ہر ایک کی ذاتی اور زمانی طرف منقسم ہونے کی طرف وہ گئے ہیں، یہ ایسی بات آپ بول رہے ہیں۔ تو یہ جواب آپ کا فلاسفہ کے مذہب کی بنیاد پر ہے، اس لیے غلط ہے۔